بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حرام کمائی کرتے ہیں اور جان بوجھ کر اپنی پیاری جان کو اس حرام میں جھوکے رکھتے ہیں اور اپنے نازک جسم پر ترس نہیں کھاتے اور نہ ترس کھانے کا احساس جاگتا ہے۔ وہ بے فکری میں بنداس زندگی گزار رہے ہیں۔ ان بیچاروں کو معلوم نہیں کہ حرام کمائی کی کتنی بڑی نحوست گرتی ہے، کتنا برا اثر پیدا ہوتا ہے، ناسازگاری اور بربادی کے کتنے بڑے پہاڑ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو حرام کمائی کی نحوست کے بارے میں سنیے۔ مسند احمد میں ایک روایت ہے، آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالًا مِّنْ حَرَامٍ فَيُنْفِقَ مِنْهُ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيهِ وَلَا يَتَصَدَّقُ بِهِ فَيُقْبَلَ مِنْهُ وَلَا يَتْرُكُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ۔ اس پوری عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حرام مال کمائے پھر اس حرام مال میں سے خرچ کرے تاکہ برکت ہو جائے، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ حرام مال میں برکت نہیں ہوتی۔ اس حرام مال میں سے صدقہ و خیرات کرے اور یہ گمان رکھے کہ یہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا، تو ہرگز اللہ کے یہاں یہ قبول نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ حرام مال کو قبول نہیں کرتا۔ اور جو کچھ حرام مال اپنے پیچھے چھوڑ کر مرے تو یہ جہنم میں جانے کا سامان ہوگا۔ ایک اور دوسرا ترجمہ کیا ہے کہ جو کچھ حرام مال چھوڑ کر کے جائے گا، اس سے جہنم کے آگ میں مزید اضافہ ہوگا اور اضافہ ہوگا۔ یعنی پہلے وہ کم عذاب میں، جہنم میں کم عذاب میں جل رہا تھا، اب یہ چھوڑے ہوئے مال کو جو بھی استعمال کرے گا، جو بھی اس کو یوز کرے گا، اس کی نحوست اور برا اثر یہ ہوگا، بربادی یہ ہوگی کہ اس کا عذاب اور اس کی آگ اور بڑھ جائے گی اور عذاب میں اضافہ ہو جائے گا۔ پہلے 1 گنا عذاب تھا، اب 2 گنا عذاب ہو جائے گا۔ تو اس حدیث پاک سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ حرام کمائی میں برکت نہیں ہوتی، اگر صدقہ و خیرات کیا جائے تو یہ قبول نہیں ہوتا، اور حرام کمائی کی نحوست اور بربادی یہ ہے کہ یہ جہنم میں جانے کا بڑا سبب ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ شعب الایمان میں ایک حدیث ہے، آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص حرام کمائے اور حرام کما کر کے ناحق جگہ پر خرچ بھی کرے، ناجائز جگہ پر خرچ بھی کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کے گھر یعنی جہنم میں داخل کر دے گا۔ کنز الاموال کی ایک روایت ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا جسم حرام غذا سے پلا ہو، بڑھا ہو، تندرست ہوا ہو، موٹا ہوا ہو، اللہ اس جسم پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اندازہ لگائیے، حرام کمائی کی نحوست یہ ہے کہ جنت ہاتھ سے نکل گئی۔ اس لیے اللہ تعالی نے قرآن مقدس میں ایمان والوں کو بڑے پیار سے نصیحت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے پر، حرام طریقے پر، ناحق طریقے پر، ناجائز طریقے پر نہ کھایا کرو۔ اور ناحق طریقہ، باطل طریقہ، حرام طریقہ، رشوت لینا، ڈنڈی مارنا، ملاوٹ والا مال بیچنا، قرضہ دبا لینا،
بہن کا حق دبا لینا، کسی کی زمین ہڑپ کر لینا، کسی کو جان کی دھمکی دے کر اس سے مال اینٹھنا، کسی کے اکاؤنٹ سے مال کھینچ لینا، پاکٹ ماری کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، لوٹ مار کرنا، جوئے کے ذریعے مال حاصل کرنا، گانا بجانے کی اجرت، گانا بجا کر کے، گانا باجا بجا کر کے اس کی مزدوری لینا، جھوٹی قسم، جھوٹی وکالت اور خیانت کے ذریعے سے مال حاصل کرنا، یہ تمام طریقے حرام طریقے ہیں، حرام کمائی ہے، حرام مال حاصل کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس طرح کا مال نہ کھایا کرو۔ اگر ہم باز نہیں آتے تو دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد ہوگی، اور اللہ تعالی کے حکم کے مطابق اگر چل گئے، حرام مال سے ہم نے توبہ کر لی، حرام کھانے سے، حرام کمانے سے، حرام کھلانے سے اگر ہم بچ گئے، اللہ تعالی دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا، اور اپنی رضا بھی دے گا، جنت بھی دے گا۔ اور کون مسلمان ایسا ہے کہ جس کی آخری خواہش اور تمنا یہ نہ ہو کہ ہمیں جنت مل جائے؟ اگر جنت میں جانے کی، اللہ کی رضا پانے کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفاعت پانے کے امید رکھتے ہیں تو حرام راستے سے، حرام کمائی سے نکلیے۔ شعبان کا مہینہ چالو ہو چکا ہے، ان سے توبہ کیجئے اور حلال راستے پہ چلنے کی پوری کوشش کیجئے۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔